ونصلي على رسوله الكريم أما بعد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بدعت کے دو معنی ہیں۔ بدعت کا ایک معنی لغوی ہے اور ایک معنی شرعی ہے۔ لغت کے اعتبار سے بدعت کہتے ہیں کسی چیز کو ایجاد کرنا، جیسے ہوائی جہاز ہو گئے، ریل گاڑی ہو گئی، اس طرح اور بہت ساری چیزیں جن کو بعد میں ایجاد کیا گیا، ان سب کو لغت کے اندر بدعت کہا جاتا ہے۔ لیکن شرعیت کے اندر بدعت کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ایجاد کر لیا جائے پھر اس کو شرعی حیثیت دے دینا۔ ہر ایجاد کی ہوئی چیز کو شرعی حیثیت اگر دے دی جائے تو شریعت کے اندر اس کو بدعت کہتے ہیں اور یہ مردود ہے۔ شریعت کے اندر بدعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں سے کسی چیز کو ایجاد کیا، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں تھی، فہو رد، وہ رد ہے، وہ مردود ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا اور بدعت کے اندر کوئی حسنہ اور کوئی سیئہ نہیں ہوتی۔ ہر وہ چیز جس کا وجود نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ پایا گیا، جس کا وجود صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں نہ پایا گیا، جس کا وجود تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہ پایا گیا، اس کے بعد اس چیز کو ایجاد کر لیا گیا اور اس کو شرعی حیثیت دے دی گئی تو یہ چیز مردود ہے، اب اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بدعت کا نقصان یہ ہے کہ جب انسان بدعت میں مشغول ہو جائے اور بدعات میں مصروف ہو جائے تو اللہ رب العزت اس سے سنت کی توفیق سلب کر لیتے، اس کو سنت کی بہت کم توفیق ملتی۔ اب آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جس طرح تیجہ ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، 10واں جو مناتے ہیں، سال مناتے ہیں، اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے کے فوراً بعد تم میت کی جو میراث ہے اس کو تقسیم کرو۔ اب یہاں پر لوگ اس میراث کو تقسیم کرنے کے بجائے تیجے 40ویں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مگن ہو جاتے ہیں۔ اب شریعت کا حکم کہ میراث کو فوراً تقسیم کیا جائے یہ سنت رہ گئی، اور یہاں پر دوسری جو فضولیات تھی جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے ان کے اندر لوگ مشغول ہو۔ شریعت بدعت پر عمل کرنے والا شخص، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کو صحابہ نہ سمجھ سکے، اس کو تابعین نہ سمجھ سکے، اس کو تبع تابعین نہ سمجھ سکے، اس چیز کو ہم بعد والے لوگوں نے سمجھا ہے، لہذا ان سے دین کے اندر کمی رہ گئی، ہم اس کمی کو پورا کر رہے ہیں۔ بدعت کرنے والے شخص کی ذہن، بدعت کرنے والے شخص جو کام کر رہا ہے اس سے یہی بات معلوم ہوتی۔ لہذا اب انسان کو چاہیے کہ وہ بدعات سے اپنے آپ کو بچائے اور سنتوں کے مطابق زندگی گزارے، سنتوں کو اپنائے۔ ہمارے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی ایک بہت بڑی مثال ہے اور ہمارے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں، نہ کہ ان خرافات کے اندر مصروف ہو کر ہم اپنی جو زندگی ہے اس کو بھی گنوا دیں، جو جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا دنیا کے اندر کہ ہم اللہ کی معرفت کو جو ہے حاصل کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس سے ہٹ کر ہم جو ہے نبی علیہ السلام کی طریقوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ دوسرے طریقوں میں مگن ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جو ہے سنتوں کی پیروی کریں اور ہر سنت کو اپنائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا